أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب تمہارے سامنے میں ان کا ذکر سناتا ہوں، ان قریب میں آپ کے سامنے تمہارے سامنے ان کا ذکر پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو اعتراض کیے تھے، ویسے تو 3 سوال تھے۔ پہلے روح کے بارے میں پوچھا تو بنی اسرائیل میں جواب آ گیا، پھر اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو سورت شروع ہوتے ہی اصحاب کہف کے بارے میں جواب بھی عنایت کر دیا گیا۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے اور تیسرا سوال کون سا؟ ذوالقرنین کے بارے میں، جو وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم ہی جانتے ہیں ذوالقرنین کون تھے، کیسے تھے، ہم ہی جانتے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ اب سورت کا اختتام ہوتے ہوتے ایک ہی رکوع کے اندر ذوالقرنین کی پوری زندگی کو قرآن مقدس نے بیان فرما دی، ایک رکوع کے اندر پورا جواب دے دیا۔ اب قرآن مقدس کا یہاں جو ایک انوکھا پہلو، 2 چیزیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرے کہ ذوالقرنین ہیں، کئی سالوں پہلے گزرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کئی سالوں پہلے حضرت ذوالقرنین گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام عرب کے باہر نہیں گئے، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کہاں گزری؟ عربستان میں گزری، اور ذوالقرنین عربستان سے تعلق نہیں رکھتے، ذوالقرنین عرب کے باہر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھنے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ کہا ذوالقرنین ہیں، گزرے بہت سارے سالوں سے، بہت ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، لیکن قرآن مقدس ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس فرمانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قرآن مقدس ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مقدس کا کلام الہی ہونا ثابت کرتا ہے یہ کہ لوگوں نے اپنے طریقے سے ذوالقرنین کے بارے میں واقعات کہے، لوگوں نے اپنے طریقے سے جیسا ان کو مناسب لگا، یہودیوں کو جیسا مناسب لگا ذوالقرنین کے بارے میں کہا، کفار مکہ کو جیسا ان کو سمجھ آتا تھا ویسا کہا۔ یہ ساری باتیں کس نے کہی؟ یہودیوں نے کہی، یا تو پھر یہودیوں کو کس نے کہا؟ انہوں نے اپنی جو کتابیں پڑھ رکھی تھی انہوں نے کہا۔ لیکن یہاں قرآن مقدس بیان فرماتا ہے حضور تو عرب کے باہر گئے نہیں، حضور عرب کے باہر گئے نہیں، تو حضور علیہ السلام نے ذوالقرنین کا جو قصہ پورا بیان فرمایا یہ کیسے بیان فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے چھپی ہوئی باتوں کو حضور علیہ السلام نے کھول کر کے رکھ دیا۔ تو قرآن مقدس کا کلام الہی ہونا ثابت ہوتا ہے، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز کیا؟ حضور علیہ السلام کی صفت امیت کا کھل کر کے اظہار ہوتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو ہم نبی بھیجتے ہیں اس کی خوبی یہ ہوتا ہے کہ وہ امی ہوتا ہے، زمانہ اس کا استاد نہیں ہوتا، زمانے میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کا رب ان کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ چیز کہ حضور کبھی عرب کے باہر گئے نہیں، حضور نے بظاہر نہ حضور کے ہاتھ میں زبور ہے، بظاہر نہ حضور کے ہاتھ میں توریت ہے، بظاہر نہ حضور کے ہاتھ میں انجیل ہے، گزشتہ کوئی کتاب حضور کے ہاتھ میں نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، اور ذوالقرنین کا پورا قصہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے، نبی کو سکھانے والا، نبی کو تعلیم دینے والا ان کا رب ہوتا ہے، جو ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی بات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور کیسی بیان فرماتا ہے؟ کہا ان کا رب جیسا سکھاتا ہے ویسا بیان فرماتا ہے، سچائی کے ساتھ۔ تو یہ 2 چیزیں بنیادی تھی، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس ایک آیت سے 2 چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہوتا ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کا امی ہونا کہ ان کو سکھانے والا حضور کو زمانے میں کوئی نہیں، زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ سکھاتے ہیں حضور علیہ السلام کو۔ اب یہاں سے آگے ذکر ہوتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا،
ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں حکومت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرما دیا۔ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو کیا عطا کیا، ہم نے حضرت ذوالقرنین کو کیا عطا کیا۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ زمین میں اقتدار عطا کیا، زمین میں حکومت عطا کی ہم نے۔ اب یہ حکومت کیسی عطا کی اس کا تذکرہ اب آگے آئے گا۔ جہاں سے سورج نکلے گا، جہاں سورج ڈوبے گا، وہاں تک کی حکومت عطا فرمائی۔ اور حکومت جب عطا کی جائے تو فتح کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے بندے کو۔ بھئی مجھے اس ملک کے بعد دوسرا ملک فتح کرنا ہے تو اس کی اتنی سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے کہ کیسے کریں گے، ایک چیز۔ دوسرا، اس ایک ملک کے بعد دوسرے ملک کو فتح کرنا ہے تو ساز و سامان کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے، جنگی تدابیر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف دشمن ہیں تو الگ الگ طریقے سے ان کو کیسے زیر کیا جائے، الگ الگ طریقے سے ان کو کیسے ہرایا جائے، یہ سارے کے سارے تدابیر اور حکمتیں بھی انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز کا ایک آسان طریقہ اسے سکھا دیا۔ دشمنوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے کا وہ طریقہ بھی عطا کر دیا۔ ساز و سامان کی کیسے کیسے ساز و سامان کو استعمال کرنے کا اس کا بھی طریقہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو بتا دیا۔ اس طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کریں گے، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب